اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم اللہم اجل ولیک الفرج صلی اللہ علیہ یا جواد الائمہ یا جواد الائمہ ادرکنی۔ آپ سب اہل علم، اہل انتظار، آپ سب کی خدمت میں بالخصوص حضرت بقیت اللہ العظم امام نوہم امام محمد تقی الجواد صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو امام زمان صلوات اللہ علیہ سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اس غم میں پرسہ دینے والوں میں ہمارا بھی نام قرار دے۔ ہمارے ائمہ میں ایک امام کہ جو اپنی ولادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پربرکت تھے، جب ہمارے نویں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی اس وقت امام رضا صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب اپنے فرزند ارجمند کی زیارت کی مولا نے، 8ویں امام نے، تو فرماتے ہیں بے ابی و امی انتا، اے میرے فرزند تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انت شبیہ موسیٰ ابن عمران، کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہے جنہوں نے دریائے نیل کو شکافتہ کیا، اور یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے علم کے قلعوں کو شکافتہ کیا۔ اور اس کے بعد بعض روایات میں یہ بھی دیکھتا ہوں، ایک اور نبی سے بھی شباہت دی، فرمایا انت شبیہ عیسیٰ ابن مریم، کہ جس طرح عیسیٰ اپنے تقدس میں، روحانیت میں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتے، اور موسیٰ اپنی جلالت اور عظمت میں کوئی نظیر نہیں رکھتے، امام جواد صلوات اللہ علیہ میں ان دو نبیوں کی جلالت اور عظمت اور تقدس اور روحانیت تھی۔ اور اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے ہمارے 8ویں امام کا، فرماتے ہیں کہ تجھ سے پہلے تیری طرح کا بابرکت نومولود دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو، یعنی یہ عظمت تھی اور اس کی ایک وجہ تھی۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کو کم سنی میں امامت ملی، 7 سال کی عمر میں، بعض کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں، اور یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے 25 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ ہمارے تمام ائمہ میں نوجوان شہید امام یہی امام ہے، اور یہ بابرکت عمر مبارک تھی میرے مولا کی کہ بے پناہ مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن 17 سالہ امامت میں جس طرح مولا نے دنیا تشیع، دنیا اسلام، بلکہ نوع انسانیت میں جس طرح اپنی عظمت کی دھاک بیٹھائی، یہ اپنی جگہ بے مثال ہے۔ میں سب سے پہلے جو ہے مولا کے حوالے سے عرض کروں گا کہ یہ جو فرمایا کہ تجھ جیسا بابرکت نومولود پیدا نہیں ہوا، آپ ملاحظہ فرمائیں ہمارے ائمہ علیہم السلام میں واحد امام ہیں کہ جنہیں باب المراد کا بھی لقب ملا، اور یہ وہ امام ہے کہ جن سے جب بھی دنیا کے امور میں توسل کیا گیا فوراً توسل کا جواب ملتا ہے، اور یہ تجربات سے، مشاہدات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مشکل آئے، اگر اس کی گرہ کہیں نہیں کھل رہی تو ایک دفعہ دل و جان سے توسل کرے، کہے یا جواد الائمہ ادرکنی، کیوں نہیں؟ یہ وہ امام ہے کہ اگر کسی مشکل میں کوئی مشکل کشا نظر نہیں آ رہا تو آئیں ہمارے 8ویں مولا کے فرزند کہ جن کے وجود و مبارک کو دیکھ کر 8ویں مولا نے فخر و مباحات کا اظہار فرمایا تھا
ان کے وجود سے توسل کریں۔ محمد وآل محمد صلوات شاید آپ کے لیے یہ نقطہ دلچسپ ہو، آپ سب بھی اہل منبر ہیں، کہ یہ وہ امام ہیں کہ 8ویں مولا کے پاس لوگ آتے تھے توسل کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے۔ 8ویں امام اپنے فرزند کی طرف کہتے تھے کہ اگر کوئی مشکل رکھتے ہیں تو آؤ میرے بیٹے امام جواد سے رجوع کرو، یعنی امام معصوم لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر آپ کی کوئی مشکل حل نہیں ہو رہی تو میرا بابرکت بیٹا تقی الجواد، اس سے آپ تمسک کریں۔ جیسے میں ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، ایک شخص جس کا نام تھا محمد میمون آتا ہے 8ویں مولا کی خدمت میں، کہنے لگا کہ میں آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوں، دور نہیں ہو رہی، بہت سارے طبیبوں کی طرف رجوع کیا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ کہا میرے بیٹے محمد کے پاس جاؤ، تیری مشکل کا حل میرا بیٹا امام جواد کے پاس ہے۔ اور جب وہ آیا، امام کی عمر 3 یا 4 سال سے زیادہ نہیں تھی، آیا، مولا نے دعا کی، مشکل دور ہوئی۔ یعنی یہ وہ امام ہے کہ جو اپنے بابا امام کی ان کی حیات میں لوگوں کے لیے مشکل کشا بنا ہوا ہے، اور خود امام رضا صلوات اللہ علیہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے بیٹے کی طرف رجوع کرو اگر کسی کی کوئی مشکل ہے، اگر کسی کی کوئی حاجت ہے۔ اور یہ وہ امام ہے کہ جنہیں ابن الرضا کا لقب ملا، اور ان کے بعد پھر ان کے فرزند امام علی نقی کو بھی ابن الرضا کا لقب ملا، اور پھر ان کے فرزند امام عسکری علیہ السلام کو بھی ابن الرضا کا لقب ملا۔ میں اسی طرح دیکھ رہا تھا کہ روایات کے اندر لوگوں کی عقیدت، محبت، اور وہ ہمارے لیے بھی بے پناہ درس ہے۔ ایک راوی ہیں محمد ابن سہل قمی، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں گیا بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور پھر میرے دل میں تھا کہ شاید میرے مولا کی مجھے وہاں زیارت نصیب ہو، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ آپ مدینہ میں ہیں، یعنی ہمارے 9ویں امام امام محمد تقی الجواد صلوات اللہ علیہ، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ محمد ابن سہل قمی کہتا ہے کہ میں مدینہ کی طرف آیا۔ اب جب میں مدینہ کی طرف آیا تو میرے دل میں ایک خیال تھا کہ میں آج مولا سے کوئی ہدیہ لے کے جاؤں گا، اور ہدیہ کیا؟ مولا سے کہوں گا کہ اپنے لباس کا کوئی ٹکڑا مجھے دے دیں جو میرے لیے تبرک کا باعث ہو۔ لیکن جب میں امام کے بیت شریف میں داخل ہوا، اتنا رش تھا، اتنے لوگ تھے کہ میں نہیں کہہ سکا، وہاں گنجائش ہی نہیں تھی کہ میں کوئی بات کرتا۔ میں صرف جو ہے وہ مولا کی زیارت کی، سلام کیا، اور میں نے اجازت چاہی۔ میں اپنے دل کی مراد باب المراد کو بیان، لیکن سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بس وہ دل کی بات دل میں رہ گئی، میں پلٹا، ابھی گھر سے نکلا، اجازت لی، خداحافظی کی، گھر سے نکلا، ابھی مدینہ کی حدود پہ پہنچا تھا، ابھی مدینہ سے باہر نہیں نکلا، پیچھے قاصد دوڑتا ہوا آیا اور مجھے بلا رہا تھا کہ محمد بن سہل ٹھہرو، مولا کا ہدیہ تو لیتے جاؤ۔ اور کہتا میں نے جب وہ ہدیہ کھولا تو اس میں امام نے اپنے وجود کا جو پیراہن انہوں نے زیب تن کیا ہوا تھا وہ انہوں نے ہدیے کی شکل میں مجھے بھیجا۔ اس لیے ہماری احادیث میں ہے اگر کوئی مشکل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت جلدی وہ مشکل حل ہو تو مولا کی بارگاہ سے توسل کریں۔ یہ ہمارے آقا اور مولا کہ جن کی ولادت کو 8ویں مولا نے سب سے زیادہ متبرک ترین ولادت قرار دیا، اور دنیا نے دیکھا واحد امام ہے کہ کم سنی میں جب وہ 8ویں امام کی شہادت ہوئی بڑے عجیب حالات تھے، لوگ ان کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں امام کے 4 طرح کے دشمن تھے، 4 طرح کے مخالف تھے ہمارے اس آقا کے۔ پہلے کون تھے؟ اپنے ہی خاندان کے لوگ، اور جس میں سب سے پیش جو ہے وہ عبداللہ ابن موسیٰ چچا تھا، لیکن اس نے اپنی جھوٹی امامت کا دعویٰ کر دیا 8ویں مولا کی شہادت کے بعد کہ بیٹے تو کم سن ہیں اور امام کے لیے بالغ ہونا، اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بالغ ہونا شاید ضروری ہے، جھوٹی امامت کا دعویٰ کیا۔ اصحاب امام رضا
صلوات اللہ علیہ پریشان تھے، کیا کریں؟ کچھ لوگوں نے اسے امام مانا، لیکن جب اس سے سوال کیے وہ جواب نہیں دے سکا۔ اسی طرح شاہ چراغ احمد ابن موسیٰ کی طرف لوگ گئے کہ شاید یہ امام ہے، لیکن انہوں نے بھتیجے کی حمایت کی، ان کی تائید کی، ان کی امامت کی طرف لوگوں کو موڑا۔ اب لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ گئے شیعہ فقہاء علماء کس کی خدمت میں؟ 9ویں امام کی خدمت میں۔ ایک کم سن بچہ مرکز اور محور ہے، فقہاء نے، شیعہ فقہاء نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، سوال پہ سوال ہو رہا ہے، سوال پہ سوال ہو رہا ہے، اور سب کو وہی جواب مل رہا ہے جو امام موسیٰ کاظم جواب دیتے تھے اور اس کے بعد امام علی ابن موسیٰ رضا جواب دیتے تھے۔ لوگ علمی طور پر مان گئے، قائل ہو گئے، اور ان کے منہ سے یہ نکل رہا تھا کہ یہ امام کے جواب ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے تھے آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک جتنے بھی امام آئے حد عقل تو وہ بالغ تھے، جوان تھے، عمر رسیدہ تھے، خدا ایک کم سن کو کہ جو حد بلوغت تک نہیں پہنچا خدا اسے ہمارا امام قرار دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت ہمارے مولا نے، امام جواد نے اپنی جلالت سے کہا وہ خدا جو یحییٰ کو اور عیسیٰ کو گہوارے میں نبی بنا سکتا ہے وہ مجھے کم سنی میں امام بھی بنا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میں کہوں گا کہ یہ سادہ لو شیعہ، یہ دوسری طرح کے مخالف، یعنی 4 قسم کے مخالف تھے، رشتہ دار اور یہ سادہ لوگ کہ جو مانتے تھے عظمت کو، لیکن کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کم سن جو ہے وہ۔ اور تیسرے نمبر پر واقفیہ، ایک فرقہ ہے واقفیہ کہ جو 7 امامی ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر توقف کیا ہوا تھا کہ یہی آخری امام ہے۔ وہ تو 8ویں مولا کی امامت کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ بھی مخالف تھے امام جواد علیہ السلام کی امامت کے۔ وہ اپنے انہوں نے ایک جھوٹا مکتب انحرافی جو ہے کہ مذہب چلایا ہوا تھا، اور ان پر 8ویں مولا نے بھی لعن کی، ان سے بیزاری کا اظہار کیا، اسی طرح 9ویں امام۔ اور اس کے بعد چوتھے جو مخالف تھے وہ بنی عباس تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 8ویں امام اور 9ویں امام اسی طرح باقی ائمہ کو جو ہے وہ انہوں نے مسموم کیا، بلکہ اس سے پہلے والے بھی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ بدترین عناد اور کینہ بالخصوص امام جواد صلوات اللہ علیہ کے ساتھ بدترین کینہ تھا کہ 25 سال کی عمر مبارک تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا بنی عباس۔ کہتے ہیں بڑے مناظرے کروائے انہوں نے، مامون کے زمانے میں بھی ہوئے، اور اس کے بعد معتصم جو کہ قاتل بھی تھا، معتصم ملعون، اس نے بھی بڑے مناظرے کروائے، بڑے مباحثے کروائے، لیکن دنیا کو بالآخر پتہ تھا کہ یہ فرزند رسول ہیں۔ اب میں ان مناظروں میں نہیں جاتا، آپ سب نے پڑھے ہوں گے اور اکثر ہمارے ممبر پہ بیان ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا مناظرہ نہیں تھا جس میں امام جواد اپنی کم سنی کے باوجود جو ہے وہ حیران نہ کر دیں اور دنیا کو واضح نہ کر دیں کہ میراث سے نبوت صرف گھرانہ نبوت میں ہے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑا فقیہ تھا یحییٰ ابن اقسم، اس کے تو بڑے معروف ہیں مناظرے۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا، کہنے لگا کہ شیخین کی عظمت کا کیا کہنا، پہلے 2 خلیفہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں صلوات اللہ علیہ خدمت میں اللہم صلی علی محمد علی محمد علی محمد، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی کو کہے کہ میں تو ان دونوں سے راضی ہوں، ان دونوں سے پوچھ آیا یہ بھی مجھ سے راضی ہیں یا کیا کہنا ان کی عظمت کا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ فضائل تو حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ بنائے جاتے ہیں۔ امام نے وہاں موجود تھے، اب وہ امام پر برتری کا اظہار کر رہا تھا اپنے مکتب کی۔ امام نے فرمایا یحییٰ ابن اقسم تم فقیہ ہو، دلیل سے بات کیا کرو، یہ جو تم نے ایک روایت سنائی ہے یہ جیلی ہے، چونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تجھے نہیں پتا ہمارے پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے
کہ ہماری طرف سے نقل کرنے والے بہت کچھ نقل کریں گے، لیکن اسے قرآن پہ پیش کرو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو لو۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے۔ فرمایا تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو علم نہیں تھا اور اس نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے پیغمبر سے درخواست کرے کہ وہ ان سے پوچھے؟ آیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نحنو اقرب، کہ میں تو اپنی بنائی ہوئی مخلوق، میں تو انسانوں کی شارگ سے زیادہ ان کے قریب ہوں۔ وہ خدا جو ہماری شارگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، اسے ہماری مرضی پوچھنے کے لیے فرشتہ بھیجنے کی ضرورت ہے؟ فرمایا فضائل ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے جو تو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور فضیلت جو ہے وہ سنائی۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ یہ نہیں مانتے، یہ تو ہے نا کہ ان کی یہ حدیث ہے کہ ان دو کی مثال اسی طرح ہے زمین پر جس طرح آسمان میں جو ہے وہ جبرائیل کی اور میکائیل کی۔ اب دیکھیں نا بنائے جاتے ہیں کس سے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس ہی ہے، ادھر بھی بہت کچھ بیان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں انداز کیسا ہے، اس سے ہمارے لیے بڑے درس ہیں کہ انسان حقائق کو بیان کرنے میں گھبرائے نہ، واضح طور پر بیان کرے۔ کہنے لگا پھر یہ کیوں نہیں آپ مان رہے؟ کہا میرے پاس دلیل ہے۔ تجھے نہیں پتا جبرائیل اور میکائیل کون ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جن کی زندگی کا ایک لحظہ بھی عبودیت پروردگار سے خالی نہیں، جنہوں نے اپنی تمام عمر مبارک اللہ کی عبودیت میں صرف کی، اور جن کی تو مثال دے رہا ہے پوری دنیا اسلام جانتی ہے کہ ان کی کتنی ہی عمر شرک و کفر میں گزری ہے۔ لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ان کو ان کی تشبیہ دے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مباحثوں اور مناظروں میں بے پناہ میرے مولا کے نکات ہیں۔ بہترین مناظرے امام رضا علیہ السلام کے بعد بہترین مناظرے امام جواد علیہ السلام کے، ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو نہیں مانتے وہ بہت تھے، دشمن زیادہ تھے، نو ایمان کے دشمن کم نہیں تھے، بہت زیادہ تھے، اور اکثر جو ہے وہ حاسد ٹائپ لوگ تھے، لیکن جو ماننے والے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے زمانے میں ایک شخصیت تھی خاندان اہل بیت کی، امامزادے ہیں جناب علی ابن جعفر، بہت بڑی شخصیت، باقاعدہ ان کا مدینے میں بہت بڑا مکتب مدرسہ تھا۔ علی ابن جعفر کون ہیں؟ کہ جو امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے بلا واسطہ فرزند ہیں، جناب علی، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ زندہ تھے امام جواد علیہ السلام کے زمانہ امامت میں، 90 سال کے قریب یا 90 سال سے زیادہ ان کی عمر مبارک تھی۔ جب امام جواد علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا تو بہت سارے شیعہ بھی حتیٰ علی ابن جعفر کو اپنا مرجع، اپنا امام مانتے تھے، ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا جسے تاریخ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قلم بند کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب علی ابن جعفر ممبر درس پر تھے، مسجد میں درس دے رہے تھے، سامنے دیکھا کہ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام تقی جواد جو ہیں وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ سفید ریش بزرگ ہستی کہ جو دادا لگتا ہے ہمارے مولا، کہتے اس نے ممبر درس کو چھوڑا، اپنی ابا کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے پہنچے اور امام جواد علیہ السلام کے سامنے کمر تک جھکے، تعظیم کی، حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ ان کے سامنے ان کی جوتی کو سیدھا کیا، بعض کہتے ہیں دوڑ کر ان کی جوتی کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور دعائیہ کلمات کہے۔ اب شاگرد حیران ہیں، کہنے لگے جب یہ واپس آئے، کہنے لگے آپ تو ان کے دادا لگتے ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ جیسا کوئی عالم نہیں مدینہ میں، آپ کی کرسی درس ہے۔ ٹھیک ہے وہ امام ہیں، ایک گروہ ان کو امام سمجھتا ہے، لیکن آپ اپنی بزرگی کا خیال رکھتے، اپنی سفید ریش کا خیال رکھتے۔ تو کہنے لگے سنو، جب اللہ نے مجھے میری سفید ریشی اور بزرگی کے باوجود
امامت کے لائق نہیں سمجھا اور اس میں وہ عظمت دیکھی ہے، تو پھر میں کیوں انکار کروں اور کیوں امام حقیقی کی تعظیم نہ کروں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں عرض کروں گا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ائمہ کے فضائل میں نکات جو ہماری موجودہ زندگی کے حوالے سے ضروری ہیں، ورنہ یہ تو فضائل کا سمندر ہے، وہ تو ہم پڑھیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کوشش کیا کچھ نکات آپ کی خدمت میں لاؤں جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے تلقین ہو۔ میرے مولا کے مناظرے بہت ہیں، علمی مباحث بہت ہیں، لیکن ایک اہم ترین چیز جو مجھ جیسے لوگوں کو اور آپ جیسے احباب کو ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے، وہ مولا کے نامے اور خطوط ہیں۔ ایک نظر جو ہے ان پہ ضرور آپ دوڑائیں، ان سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت ہے تو میں چند چیزیں اس حوالے سے نقل کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک شخص تھا بکر یا بکر، بکر ابن صالح، چلے میں اسی طرح کہوں، یہ ہے تو شیعہ تھا، محب اہل بیت تھا، لیکن اس کا والد جو ہے وہ ناصبی تھا، اور ناصبی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ حتیٰ سب کرتے ہیں اہل بیت پر، اور بالخصوص کینہ اور بغض رکھتے ہیں امیر المومنین صلوات اللہ۔ اب یہ جو باپ تھا یہ اکثر اپنے بیٹے کو، جب اسے پتہ چلا نا یہ محب اہل بیت ہے، تو وہ اکثر اس کے سامنے اپنی ناصبیت کا اظہار کرتا تھا، تنگ کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا۔ ظاہر ہے بیٹے کے امام کو جب برا بھلا کہے گا تو اسے برا لگے گا۔ اب یہ جناب بکر جو ہیں، انہوں نے خط لکھا ہمارے مولا کو کہ مولا مجھے بتائیں میں اپنے اس باپ کا کیا کروں، کیسے اس سے پیش آؤں، آخر ہے تو میرا باپ، لیکن جب یہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، کیا کروں؟ اب میں عمدن یہ ٹکڑا جو ہے لے کے آیا ہوں، چونکہ اس کے اندر آج کے دور میں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل ہیں، اور بالخصوص جوان پوچھتے ہیں علماء سے۔ مسائل کیا ہیں کہ باپ یا ماں خیال نہیں رکھتے بچوں کے حقوق نہیں دے رہے، بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کا جو حق ہے وہ انہیں نہیں دے رہے، یا وہ روحانی دینی پہلوؤں سے دور ہیں، بچہ متدین ہے۔ آپ اس طرح کی مثالیں ہیں یا نہیں؟ ماں باپ ظلم کر رہے ہیں اولاد پہ، یا اولاد کو بھی تدین سے، دینداری سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ تو ہوتا ہے نا کہ ماں باپ نیک ہیں، بچے بگڑے ہوئے ہیں، بعض دفعہ برعکس ہے، اور اس کی مثالیں کم نہیں ہیں۔ بچے شکایت کر رہے ہیں، نوجوان شکایت کر رہے ہیں کہ میں تو سیدھے راہ پہ ہوں، لیکن افسوس ہمارا باپ ایسا نہیں ہے۔ علماء سے پوچھتے ہیں۔ سب نے اسی طرح کا سوال تھا، اور مولا نے اس کا جواب جو ہے وہ 4 نقطوں میں دیا ہے، مختصر سے نقطے۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے ہمارے مولا کا، فرماتے ہیں المدارہ، المدارہ خیر من المقاشر، یعنی سخت رد عمل سے بہتر ہے مدارہ کرو۔ مدارہ کیا ہے؟ یعنی حسن اخلاق سے تحمل کرو۔ بہترین تعریف مدارہ کی ہے کہ آپ ایک چیز کو تحمل کریں لیکن حسن اخلاق، محبت سے۔ اور آپ سب احباب جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے بہت سارے عقیدت مند اسی طرح عقیدت مند بنے، آئے تھے امام کو تکلیف دینے کے لیے، لیکن امام کے مدارہ نے ان کو اس غضب اور بغض رکھنے والے کو محب اہل بیت میں بدل دیا۔ اس کی مثالیں کم نہیں ہیں۔ خود ہمارے پیغمبر صلوات اللہ علیہ، ان کی زندگی کی مثالیں دیکھیں، تکلیف دینے والے، اذیتیں دینے والے، ہمارے پیغمبر کے حسن اخلاق سے شدائی ہو گئے۔ امیر المومنین کی زندگی میں مثالیں، امام سجاد صلوات اللہ کا وہ واقعہ تو مشہور ہے، آپ اہل منبر پڑھتے ہیں۔ ایک شامی آیا اور کیا کچھ توہین نہیں کی اس نے، حتیٰ امام کی والدہ گرامی کے حوالے سے، لیکن میرے مولا کا حسن اخلاق تھا، اس انداز سے پیش آئے۔ یہ تو جملہ معروف ہے نا، فرمایا اگر تو سچا ہے تو خدا میری ماں پر رحم کرے، اس سے بخشے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے بخشے۔ تو بتا تیری کیا مشکل ہے، میں دور کروں تجھے، تو مدینہ میں ہمارا مہمان ہے، اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو میں جگہ دیتا ہوں، لباس نہیں ہے تو لباس دیتا ہوں، بھوکا ہے تو کھانا دیتا ہوں۔
اتنا کرم تھا میرے مولا کے وجود میں اور اتنا کرم ظاہر کیا کہ وہ شامی قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا اس کائنات میں، اس زمین پر اگر کوئی خلافت خدا اور ولی خدا کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ آپ ہے۔ حسن اخلاق معجزہ گر ہے۔ انسان جو ہے جب اخلاق سے بولے، کیوں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ قولوا للناس حسنا، اگر معجزہ کرنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد لوگوں میں، اگر دلوں کا کینہ جو بالکل نہیں دھلتا، بعض کہتے ہیں جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، جو جتنا مرضی علاج کرو وہ خود دور نہیں ہوتی، اسی طرح دلوں کے کینے بھی ختم نہیں ہوتے، حسد ختم نہیں ہوتے، لیکن تنہا ترین اس کی شفا بخش اگر کوئی دوائی ہے جو روحوں سے، دلوں سے کینہ اور بغض کو صاف کرے، وہ حسن اخلاق ہے۔ تو مولا نے پہلا جملہ جو ہے فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ مدارا کرو، کبھی بھی توہین نہیں کرنی، کبھی بھی انہیں ناراحت نہیں کرنا، اگر وہ ہمارے حق میں برا بلا کہہ رہا ہے، اگر وہ ناسبیت کا اظہار کر رہا ہے، اور تو اگر ہمارا محب ہے، مدارا کر، برداشت کر، لیکن ساتھ اخلاق سے پیش آ۔ اور اس کے بعد فرمایا انما العسر یسرا، ابھی تو مشکلات کا شکار ہے نا، انشاءاللہ یسر کا، آسانیوں کا زمانہ بھی آئے گا۔ اور تیسرا فرمایا فصبر، صبر کر، کیوں؟ عاقبت جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے حسن عاقبت۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے اسے جو ہے ایک دعا دی، فرمایا ثبتک اللہ علی الولایہ من تولیت، کہ پروردگار تجھے ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے، تیرے ایمان کی حفاظت کرے۔ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس نے دوبارہ مولا کو خط لکھا کہ مولا آپ نے جو 4 نقطے بیان کیے تھے میں نے ان پہ عمل کیا، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، اس نے میری طبیعت اور میرے انداز کو دیکھا تو اب وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو گیا، اب وہ ناسبی نہیں رہا بلکہ آپ کے محبان اہل بیت میں ایک اور نفر کا بھی اضافہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں علی بن مہزیار، یہ امام جواد علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، جناب علی بن مہزیار، وہ جو ایک ابن مہزیار کا ہم واقعہ سناتے ہیں امام زمان صلوات اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ان کے پوتے تھے اصل میں۔ علی بن مہزیار امام جواد علیہ السلام کے اتنے محبوب صحابی، میں ایک خط میں دیکھ رہا تھا مولا کس طرح محبت کا اظہار کر رہے ہیں ابن مہزیار کو۔ جب اس نے کوئی خط لکھا تو امام آگے سے جواب میں اس کی وہ مشکل کو حل کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اے ابن مہزیار، قیامت والے دن جب تو پیش ہوگا رب کے حضور تو اہل محشر دیکھیں گے کہ خدا تجھ پہ کتنا کرم کر رہا ہے، اتنا کرم کرے گا کہ سب رشک کریں گے۔ کتنا اظہار محبت ہے امام کا اپنے ایک صحابی پہ۔ میں عرض کروں گا بس ایک چھوٹا سا واقعہ اور جو ہمارے لیے نصیحت ہے آج کے دور کے حساب سے۔ کہتے ہیں ایک سجستانی جو ہے، یہی سستان بلوچستان میں حکومت تھی، سجستان اسے کہتے ہیں، ایک آیا شیعہ محب اہل بیت سجستانی مولا کے پاس آ کے کہنے لگا کہ مولا میرے لیے کچھ کریں، کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا کہ حاکم نے اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں کہ میں پریشان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ خرچ ہو گیا ہے، اور اگر ٹیکس نہ دیں تو پھر ظاہر ہے گرفتاریاں، پریشانیاں، آپ کچھ کریں۔ امام نے کہا کہ میں اس حاکم کو نہیں جانتا، لیکن میں تیرے لیے جو ہے ایک خط لکھتا ہوں۔ اب یہ بھی ظواہر ایسے ہیں، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے امام نہ جانتے ہوں، یعنی ظاہراً ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، معلوم یہ ہے اس سے، لیکن میں تیرے لیے خط لکھتا ہوں۔ میں کہوں گا یہ بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ بعض دفعہ مومنین آتے ہیں علماء کے پاس کہ فلاں آدمی تنگ کر رہا ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا حد عقل کام جو ہم کر سکتے ہیں اس کی سفارش کرنا، اس کے لیے اس شخص کے نام خط لکھنا۔ میں نے خود کئی جگہ پہ دیکھا ہے یہ بہترین جواب دیتی ہیں، جواب بھی انہوں نے عالم دین ایک شخص کو مخاطب ہوتے ہیں، یہاں کوئی پارٹی بازی تو نہیں ہے، کسی کی مشکل کو حل کرنا ہے، جائز طریقے سے حل کرنا ہے۔ آپ کی یہ ہلکی سی وساطت، شفاعت، سفارش، یہ حد عقل جو ہے ایک
مومن کے کام میں اس کی خدمت میں پیش آنا، اس کا بے پناہ اجر بھی ہے۔ اور چونکہ یہ خالصتاً قربتاً اللہ ہوتی ہے، جس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا، تو یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں اور یہ کام ہو بھی جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، پچھلے ائمہ کے دوار میں بھی تھے۔ امام نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، وہ کیسا آدمی ہے، لیکن میں تیرے لیے ایک خط لکھتا ہوں۔ اب میں نے اس حوالے سے دیکھا کہ امام نے جو ہے اس شخص کے لیے ایک خط لکھا، اور مولا کا وہ خط جو ہے جب وہ لے کے چلا سجستان، حاکم سجستان کے نام خط لکھا۔ اس میں کیا لکھا کہ اے شخص، اب اس خط کا جو جملہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں، کہ اے فلاں، یہ جو شخص تیرے پاس میرا خط لے کے آیا ہے یہ مشکلات کا شکار ہے، یعنی مالی طور پر مشکلات کا شکار ہے، اور تو یہ جان لے کہ انسان کی جو چیز باقی رہتی ہے وہ اس کی نیکی ہے۔ آج تو اس پہ رحم کر، قیامت والے دن خدا تجھ پہ رحم کرے۔ آج تو اس سے نیکی کر، اس دن خدا تجھ سے نیکی کرے گا۔ یہ مولا نے یہ جملہ لکھا۔ اب یہ شخص سجستانی یہ خط لے کے چل پڑا، اس کو پتہ چلا کہ میرے پاس ایک شخص آ رہا ہے کہ جو مدینہ سے امام جواد صلوات اللہ علیہ سے میرے نام کا، اب ظاہر جاسوس ہے نا، مخبر ہوتے ہیں، تو جیسے یہ سجستان کی حدود میں داخل ہوا کہ میں حاکم کو ملنا چاہتا ہوں، وہ بات جو ہے اس تک پہنچی، اس سے پتہ چلا کہ میرے نام کا خط آ رہا ہے، اور وہ بھی کون؟ فرزند رسول ابن الرضا نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ اپنے محل سے نکلا، 2 فرسخ مولا کے خط کے استقبال میں آگے آیا، اور یہ سجستانی کا استقبال کیا، کہا آیا یہ بات سچ ہے کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے اور تو ابن الرضا سے مدینہ سے لے کے آ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ وہ مجھے خط پیش کرو۔ اس نے خط دیا، اس نے خط کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا، جب پڑھا رونے لگ گیا اور اسے لے گیا وہ ٹیکس والا جو دفتر تھا، اس میں کہا کہ اس شخص کے نام کے آگے لکیر پھیر دو، یہ جب تک زندہ ہے اس سے حکومت کبھی بھی ٹیکس نہیں لے گی۔ حاکم سجستانی، اب آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، ایک مولا کا خط جو ہے اس نے اس کو کہاں تک پہنچایا۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے 7ویں مولا کے دور میں علی بن یکتین کی مثال تھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل میرے مولا کا ایک فرمان ہے، بس آخر میں چند جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ ایک فرمان ہے، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن جو ہمارے لیے درس ہے، فرماتے ہیں الثقۃ باللہ، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پہ اعتماد کرنا انسان کے تمام امور میں سیڑھی کا کام دیتا ہے، چاہے دنیا کے امور ہوں یا آخرت کے۔ ایک مومن، ایک منتظر کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے کہ اپنے تمام مسائل میں اپنے رب پہ اعتماد کرے۔ میں کہوں گا کہ جس طرح ہم باقی مسائل میں لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں، مثلا طب کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو ہم ڈاکٹر پہ اعتماد نہیں کرتے، زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی دوائیوں پہ، اس کے آپریشن پہ اعتماد کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بعض دفعہ وہ بالآخر انسان کی موت کا باعث بھی بن جاتی ہیں، لیکن لوگ پھر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہو تو انجینئر پہ اعتماد کرتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ جب تو دوسروں عام اللہ کی مخلوق پر اعتماد کرتا ہے تو اس مخلوق کے خالق پر کیوں نہیں اعتماد کرتا؟ اپنے امور کو اللہ پہ چھوڑو۔ اور آپ نے سنا ہوگا، اور یہ حقیقت بھی کہتے ہیں، روزے قیامت ایک شخص اپنے اعمال کی بنا پر جہنم میں بھیجا جا رہا تھا، لیکن وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا، بار بار پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پوچھا گیا رب کی طرف سے تو کس چیز کو دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے اپنے اعمال کا پتہ تھا، میں کوئی نیک نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک امید تھی کہ شاید تو مجھے بخش دے، تجھ پہ میں نے ایک اعتماد کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ روایات میں، احادیث میں، کہ رب کہہ رہا ہے اسے واپس بلاؤ، کیونکہ اس نے اپنے خالق پہ ایک اعتماد کیا ہوا تھا، ایک امید رکھی ہوئی تھی۔ تو انسان اپنے امور میں مایوس نہ ہو، دنیا آخرت کے مسائل میں اپنے رب پہ اعتماد کرے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ مولا کے اس فرمان پہ عمل کریں اور رب پر متوکلین میں سے شمار ہوں انشاءاللہ۔ آج اس امام کی شہادت ہے،
बुजुर्गान हैं, आप सब अहले इल्म हैं। कहते हैं 2 इमाम हैं कि जिन्हें अपनों ने मारा। इंसान को हमेशा गैर मारते हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक मौत वो होती है कि जब अपना मारे। एक हमारे दूसरे मौला इमाम हसन मुश्तबा, जहर देने वाला भी कौन है? अपनी ज़ौजा, अपने घर वाली जोधा। और इमाम हसन मुश्तबा की शहादत का दर्दनाक पहलू ये है कि जहर भी कब दिया गया? जब मौला ने सारा दिन रोज़ा रखा और अब इफ्तार का वक़्त था, और इफ्तार में किसी को जहर मिल जाए। कहते इमाम का तो जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। अजीब हालत थी मौला की। और यहाँ कौन जहर दे रही है? उम्मुल फज़ल, वो भी ज़ौजा है, अपने भाई के उकसाने पर। अलबत्ता पीछे मोतसम ही था। अजीब जो चीज़ है, 25 साल उम्र मुबारक है। कहते हैं उसने जब वो अंगूर में, इब्न शहर ने तो लिखा है शरबत में, बिलाखिर वो जहर जब मेरे मौला को मिला तो एक अजीब प्यास और तशनगी थी मेरे इमाम पर, तड़प रहे थे। और एक अजीब बात यह है कि इस खातून ने सिर्फ जहर नहीं दिया, दरवाजे को बंद कर दिया, इमाम के तड़पने की आवाज़ें बाहर ना पहुँचें, फ़ौरन अपनी कनीज़ों और खादमाओं को कहा कि शादमानी करो, शादमानी वाला शोर मचाना शुरू करो ताकि इमाम जवाद की तशनगी की आवाज़ें ना उभरें। एक मोहतरम फरमा रहे थे, कह रहे थे इनके बाबा को भी जहर मिला, इमाम जवाद को भी जहर मिला। फ़र्क ये है कि जब 8वें मौला को जहर मिला, खादिम पास थे, दिलासा देने वाले थे, तड़पने वाले थे और बिलाखिर एहसास करने वाले थे। लेकिन जब इमाम जवाद को जहर मिला, अपने कमरे में गुर्बत का यह आलम था, कोई भी नहीं था जो इमाम के तड़पते हुए वजूद को देखे। इंतहाई गुर्बत में मेरे मौला दुनिया से गए। लेकिन जब मेरे मौला की तशरीह हुई, जनाजा उठाया गया, कहते हैं बगदाद के अंदर इतना बड़ा जनाजा किसी ने नहीं देखा। और ये आलम था, जनाजा मेरे मौला का चल रहा था, दुनिया थी, उसमें बेपनाह गम का इजहार था। और हमारे 10वें इमाम नकी हादी जनाजे के आगे आगे रोते रोते जा रहे थे, बाप का जनाजा लेते हुए जा रहे थे, आंसू रवां थे मुसलसल। एक आदमी ने आगे बढ़ के कहा, मौला मैं आपको, आपके सब्र को सलाम करता हूँ, आपके बाबा का आपको पुरसा देता हूँ, लेकिन आप इतना रो क्यों रहे हैं? कुछ ना कुछ तो सब्र करें। आप अहले बैत में से हैं, आप इमाम हैं। तो सुनेंगे इमाम हादी अलैहिस्सलाम का जवाब। कहने लगे मुझे अपने बाबा की गुर्बत का गम है, मैं रोया हूँ अपने बाबा के लिए, लेकिन इस वक्त मैं उस जनाजे पे रो रहा हूँ। ये तो तशरीह हो रहा है, लेकिन हमारा एक ऐसा भी जनाजा था जो करबला की गरम रेत पर 3 दिन पड़ा रहा। मैं हुसैन के गम में रो रहा। अल्लाह लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, ये मुख्तसर सा ज़िक्र, ये गिरिया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगारा, हम सब अपने मौला, अपने नौवें इमाम की बारगाह से तवस्सुल करते हैं, तवस्सुल और तमस्सुक करते हैं। या जवादुल आइमा अतरिकनी। परवरदिगारा, इसी नौवें इमाम, इन्हीं के वजूद मुक़द्दस से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें आलिम बाअमल बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा, जो जो हाजतें हैं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। खुदाया बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, हमारे आमाल, हमारे जितने भी मसाइल हैं, खुदाया उस पर नज़र करम फरमा। खुदाया इस मिल्लत को, इस ममलत को फ़तह नसीब फरमा, हमारे मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा, हमें उनके खिदमत गुजार नासर बना। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब को तूल उम्र अनायत फरमा। रहबर शहीद और जितने भी इस मिल्लत के शोहदा हैं, खुदाया सबको शोहदाए करबला से मुल्हक फरमा। परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे इस छोटी सी महफ़िल को, इसका जो सवाब है, इसको हम शोहदाए करबला, असीरान करबला की अरवा को हदिया करते हैं, और उससे जो कुछ मिले हमारे मरहूमीन को हदिया करते हैं। परवरदिगारा, इस सब को कबूल फरमा, तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा, इस मदरसे के उमूर में परवरदिगारा बरकत अता फरमा।
خدایا اس مدرسے کے جتنے بھی مرحومین طلباء ہیں، اساتید، جتنے بھی احباب ہیں، خدایا ان سب کے درجات بلند فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مدرسے کے بانی اور یہاں کے مرحومین اور آپ سب احباب کے جو مرحومین ہیں، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔